بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس دہریے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی میری سمجھ میں آ گئی ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، آپ پھر میرے دوسرے سوال کا جواب دیں تو پھر میں آپ کو مان لوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے موجود ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نظر کیوں نہیں آتے؟ تم لوگ کہتے ہو اللہ موجود ہے تو پھر نظر آنے چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عقلی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگوں ایک دودھ کا پیالہ لے آؤ۔ لوگ جو تھے دودھ کا پیالہ لے آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے کو کہا کہ بتا مجھے اس میں مکھن ہے؟ تو دہریہ کہنے لگا ہاں مکھن ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دکھا مکھن کہاں ہے اس میں؟ تو دہریہ کہنے لگا ارے بھائی اس میں مکھن موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ بھی موجود ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ جہاں جائیں گے اللہ موجود ہے۔ تو دہریہ کہنے لگا آپ کا یہ سوال بھی مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ موجود ہے، اچھا آپ مجھے تیسرے سوال کا جواب دیں، اگر آپ نے تیسرے سوال کا جواب دیا تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ مجھے تیسرا سوال کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس دہریے نے کہا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے، یعنی تمہارے اللہ کا رخ وہ کس جانب ہے، تو مجھے یہ بتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ سوال ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ موجود ہے، مجھے یہ سوال بھی سمجھ آ گیا، تم کہتے ہو کہ اللہ ہر طرف ہے، اللہ نظر نہیں آتا دنیا کی آنکھ کو، مجھے یہ سوال بھی سمجھ آ گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اللہ کا رخ مشرق کی طرف ہے، تمہارے اللہ کا رخ مغرب کی طرف ہے، یا تمہارے اللہ کا رخ شمال کی طرف ہے، یا تمہارے اللہ کا رخ جنوب کی طرف ہے، تمہارا اللہ ہے کس طرف؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چراغ لے آؤ۔ تو لوگ چراغ لے آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو جلا دو، لوگوں نے اس کو جلا دیا۔ تو امام صاحب نے اس دہریے کو کہا کہ مجھے یہ بتا اس چراغ کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ یہ جو چراغ مثال کے طور بلب لگا لے، یہ جو بلب جل رہا ہے اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ مغرب کی طرف اس روشنی کا رخ بھی ہے، شمال کی طرف اس روشنی کا رخ بھی ہے، جنوب کی طرف اس روشنی کا رخ بھی ہے، اور ہر طرف اس روشنی کا رخ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے اللہ کا رخ بھی شمال کی طرف ہے، میرے اللہ کا رخ ہر طرف موجود ہے، جہاں بھی جاؤ گے میرے اللہ ہر طرف تجھے موجود، میرے اللہ کو موجود پاؤ گے، جس طرف بھی رخ کرو گے میرا اللہ ہر طرف موجود ہے۔ تو اس دہریے نے فرمایا، اس دہریے نے کہا کہ مجھے یہ بتا ٹھیک ہے تمہاری یہ بات بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو مجھے اب چوتھے سوال کا جواب دے، اگر تو نے میرے چوتھے سوال کا جواب دیا تو میں تیری بات کو سمجھ لوں گا، میں تیری بات کو مان لوں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے کے چوتھے سوال کا جواب دیا۔ اس دہریے نے کہا اچھا مجھے یہ بتا تیرا اللہ اس وقت کر کیا رہا ہے؟ اگر تو نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا تو مجھے تمہاری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت ہی عقلی جواب دیا، سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ اس نے کہا اے دہریے، اے مناظرہ کرنے والے، میں لیٹ آیا ہوں، جس ٹائم سے میں آیا ہوں لیٹ آنے کی وجہ سے کھڑا ہوں، اب تو میں جتنی دیر کھڑا رہا ہوں اتنی دیر تو کھڑا ہو جا کرسی سے، مجھے بیٹھنے دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس دہریے نے کہا ٹھیک ہے۔ دہریہ کھڑا ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو اس دہریے نے کہا اب میرے سوال کا جواب دے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا اللہ اس وقت ایک کافر کو اس کی سزا دے رہا ہے، ایک کافر کو کرسی سے اٹھا دیا ہے اور مجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے، میرا اللہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے کہ تو اللہ کا انکاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، میرے اللہ نے تجھے کرسی سے اٹھا دیا ہے، مجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے، میرا اللہ یہی کام کر رہا ہے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دہریے نے کہا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں بھی اپنی ساری زندگی اسلام پر گزاروں، دین پر گزاروں۔ تو وہ دہریے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا، بہت علم سے نوازا تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد